الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسول النبي الأمي الحبيب الكريم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج کا دن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زلف گرہ گیر کے اصیل حسن نبوت کی تجلی اول قافلہ عشق کے سالار سیدنا صدیق اکبر کی یاد دلاتا ہے۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک پہ بھی اسی حوالے سے میں نے چند ایک گزارشات عرض کی تھی۔ برادران اسلام، ایک وہ انسان جس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور حالت ایمان میں اسے حضور نبی کریم کی چند لمحوں کی صحبت مل گئی اور پھر حالت ایمان میں ہی اسے موت آئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایک وہ انسان جسے چند لمحے حضور کی صحبت کے مل گئے حالت ایمان میں، اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں تابعی، کتب، ابدال، ولی، کلندر، سارے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور اس انسان کو جس کو چند لمحوں کی حضور کی صحبت ملی ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی اس کا وزن زیادہ نظر آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ شرف صحابیت، یہ وہ شرف ہے جو نہ نمازوں سے ملتا ہے، نہ زیادہ تہجد ادا کرنے سے ملتا ہے،
یہ صرف اور صرف صحبت مصطفیٰ سے ہی ملتا ہے۔ اور اس لیے بھی ایک صحابی کا مقام بعد میں آنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے وہ مناقب، وہ مناصب، وہ مدارج وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ولی آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، کتب آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ابدال اور کلندر آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحابی وہی ہے جو سرکار کے دور میں تھا۔ اگر اپنی کوشش اور محنت سے کوئی بندہ صحابی بننا چاہے تو بندہ اپنی محنت، اپنی عبادت و ریاضت کے نتیجے میں کیا شرف صحابیت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور یہ حضور کا صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری صحبت میں ایک لمحہ حالت ایمان میں بیٹھنے والا اگر ایک مد جاؤ خرچ کرے اللہ کے راستے میں، ایک مد کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا 4 سیر اگر جاؤ یا گندم یا کوئی چیز ایک مد اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، خرچ کرے، وہ بندہ جو صحابی ہے، جسے مصطفیٰ کی صحبت ملی ہے، اور اس کے مقابلے میں بعد میں آنے والا بندہ اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، سرکار نے فرمایا یہ اود پہاڑ جتنا سونا بعد میں آنے والے کا خرچ کرنا ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور میرے صحابی کا ایک مد جو خرچ کرنا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو میرے صحابی کا وہ تھوڑا خرچ کرنا بھی اود پہاڑ کے سونے سے بازی لے جاتا ہے۔ صحابی کو اللہ نے شرف کا عطا فرمایا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضور قمر الملت والدین، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر سیال لجپال، آپ کا بڑا مشہور زمانہ ایک جملہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، لوگو وہ گھوڑا جس گھوڑے پہ سوار ہو کے صحابی سواری کرتا ہے، اس گھوڑے کے نتھنے میں جو میل اور گرد جم جاتی ہے، کائنات کے ولی لگے رہیں اس گرد کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ ایک عام صحابی کا مقام ہے جسے چند لمحوں کی صحبت ملی۔ میرے بھائی ذرا تصور فرمائیے، جس بندے کو چند لمحوں کی صحبت حضور کی نصیب ہو گئی، وہ ساری امت کے اتقیاء، اولیاء، صوفیاء سے بھاری ہو گیا، بازی لے گیا۔ تو تصور کیجئے اگر ایک عام صحابی کا یہ مقام اور یہ شرف ہے، اس صدیق اکبر کو میرے رب نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا، جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ یوں گزاری ہے جیسے بندے کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، جو سایہ کا طرح مصطفیٰ کے ساتھ رہا، زمانہ نبوت سے پہلے کا حضور کا ساتھی، ایمان لانے کے بعد مصطفیٰ کا ساتھی، ہجرت کا ساتھی، ہر لمحے میرے نبی کا ساتھ دینے والا، سائے کی طرح مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والا، خدا کی قسم میرے کریم سارے کہہ دیں صلی اللہ، درود پاک پڑھا کریں، پیار سے کہیں صلی اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے لوگو جس کے سامنے میں نے اپنی دعوت کو پیش کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، جسے میں نے کہا رب ایک ہے اس پہ ایمان لاؤ، مجھے رب نے اپنا نمائندہ اور رسول بنا کے بھیجا ہے، ہر بندے نے مجھ سے دلیل مانگی ہے، اگر بغیر دلیل کہ مجھے کسی نے مانا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ فرمایا ابو بکر میرا وہ یار ہے جس نے مجھے بغیر دلیل کے مانا ہے، دلیل کے بغیر مجھ سے محبت کی ہے۔
معراج کی رات جب حضور واپس پلٹ کے آئے نا تو سرکار نے آ کے مکہ والوں کو بتایا میں آج رات تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر سدرۃ المنتہا تک کیا، پھر وہ دنا فتح اللہ کی قربتوں میں رب سے ہم کلام ہوا، اور وقت اتنا لگا کہ میرا وضو والا وہ پانی بھی چل رہا تھا، میری دروازے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ جب یوں بیان کیا نا تو وہ مکہ والے سارے بگڑ گئے، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، فلسطین تک جائے، پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر رب کا قرب اسے نصیب ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، اکٹھے ہو کے سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ابو بکر مکن سوسائٹی کا بڑا زیرک تاجر ہے، بڑا عقل مند انسان ہے، ابو بکر آپ ہی فرمائیے اگر ہمارے گاؤں کا کوئی بندہ کہے میں راتوں رات مکہ سے مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں سے پھر دنا فتح اللہ کی قربتوں تک گیا، کیا تو مان لے گا؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہتا کون ہے؟ کہنے لگے تیرا یار محمد عربی کہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مکہ والو سن لو، اگر کوئی اور کہتا تو نہ مانتا، میرا نبی کہتا ہے تو سچ فرماتا ہے، مت اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں صدیق اکبر نے مصطفیٰ کی تصدیق کی ہے۔ میں نے کہا ہر لمحہ حضور کے ساتھ گزارنے والا، خدا کی قسم آئے مکہ میں صدیق مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ سارے بولیے کس سے پوچھتے ہیں؟ مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ ہم مولا علی کے دروازے پہ گئے، ہم نے کہا ایک بندہ مولا علی کی بارگاہ میں آیا ہے، مولا علی کا چاہنے والا، کہنے لگا اے مولا علی فرمائیے اس کائنات میں سب سے بڑا بہادر انسان کون ہے، سب سے بڑا شجاع کون ہے؟ اس کے ذہن میں خیال تھا مولا علی کہیں گے اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے، لیکن سیدنا مولا علی نے جو حقیقت پہ مبنی جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے سوال کرنے والے، اللہ کی اس دھرتی پر اگر سب سے شجاع اور بہادر انسان دیکھنا چاہے تو نبی کے یار غار ابو بکر کو دیکھ لے۔